تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ابتدا سے بنانے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے. وہی بزرگی و حمد کے لائق ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اسی کو قیامت کا علم ہے اور یوم میعاد اسی کی طرف واپسی ہوگی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور کائنات سے افضل ترین رسول ہیں. آپ کی اطاعت کرنے والا جنت کا وارث اور نافرمانی کرنے والا راندہ درگاہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رہتی دنیا تک صلاۃ و سلام نازل فرمائے. حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے مقام سے ڈرو اور اس کی شدید پکڑ سے ہوشیار رہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے نیک عمل کیا وہ اسی کی ذات کے لیے مفید، اور جس نے برکائی وہ اس کا وبال اٹھائے گا. اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اے مسلمانوں، دنیا کے خاتمے و فراغت کا وقت آن پہنچا ہے اور اس کا زوال و فنا قضا نزدیک ہو چکا ہے. قیامت قریب اور وقوع پذیر ہونے والی ہے. آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے اور اس کا بپا ہوا نزدیک ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوادث و علامات بتا دی اور اس کی نشانیاں واضح کر دیں اور اس کے مقدمات و دلالات کے ذکر کے ساتھ خبردار کر دیا تاکہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے نفسوں کی فکر کریں، تیار ہو جائیں، اپنی کمی کو پورا کر لیں، اچانک گرفتاری سے قبل توبہ کر لیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ اس قیامت کے منتظر ہیں جو یکا یک انہیں دبوچ لے گی جبکہ اس کی نشانیاں نمودار ہو چکی ہیں. نشانیوں کے بارے میں ایسی صحیح احادیث و آثار موجود ہیں جن کا انکار جائز نہیں. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جتنی نصوص وارد ہوئی ہیں وہ ساری حق اور شک سے بالا تر ہیں. اے مسلمانوں، قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں اور جو گزر چکی ہیں ان میں سے ایک ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیون عاقب المرسلین کی بعثت ہے، جس سے اللہ نے دین کو مکمل کیا اور جہانوں پر حجت قائم کی. قیامت کے بیان کے لیے مبعوث ہوئے اور فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں کی مانند ہیں، اور اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے سے قیامت کی نزدیکی کو بیان کیا، پھر ان دونوں کو پھیلایا. بخاری و مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کو قیامت کی نشانی شمار کیا اور آپ کی موت سب سے بڑھ کر مصیبت ہے جس نے اہل اسلام کو پریشان کر کے رکھ دیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی تو اس دن ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا. ہمارے ہاتھ ابھی آپ کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا پایا. ترمذی شریف. بلا شبہ قیامت سے چند دن قبل جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، پریشانیاں ظاہر ہوں گی اور ایک سے ایک بڑھ کر فتنے ظاہر ہوں گے. اس طرح کے بعد میں آنے والے فتنے سے پہلے والا چھوٹا محسوس ہوگا. مومن کہے گا یہ فتنہ میری تباہی ہے، پھر وہ چھٹ جائے گا اور دوسرا ظاہر ہوگا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا. آدمی کسی شخص کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا. دلوں میں بخل بھر جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، یعنی قتل زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا قاتل نہیں جانتا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو نہیں پتا اسے کیوں قتل کیا گیا، اور پھر قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. لوگوں پر مکر و فریب والے سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امین اور امین کو خائن سمجھا جائے گا، اور حقیر و کمینے لوگوں کے عام انتظامات میں مداخلت کریں گے، امانت ضائع ہو جائے گی اور معاملات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے اور گھٹیا لوگوں سے علم طلب کیا جائے گا. لوگ مساجد کی تعمیر پر تو فخر کریں گے مگر اسے آباد کرنے والے بہت تھوڑے رہ جائیں گے.
زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک سال ایک ہفتے کے برابر، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ کھجور کے خشک پتے کے جلنے کے برابر ہو جائے گا۔ جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، اور مسلمان کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی جہاں تک کہ درندے انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگیں، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ گفتگو نہ کرنے لگے، اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے گفتگو نہ کرے، اور اس کی ران اس کام کی خبر نہ دینے لگے جو اس کی بیوی نے اس کی عدم موجودگی میں انجام دیا ہے۔ دین کی انتہائی کمزوری اور علم کی قلت کے وقت مسیح دجال کی گمراہی کا ظہور ہوگا، اور وہ اولاد آدم میں سے ایک ہوگا، اور آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق شر و فتنہ میں دجال سے بڑی نہیں ہوگی، جس کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا ہوگا، اور اس کی دائیں آنکھ کانی ہے گویا کہ اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن بآسانی پڑھ سکے گا، خواہ لکھنا یا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی زمین پر چلیں گے، اور وہ ہر شہر میں داخل ہوں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور مدینہ کی زمین اپنے باسیوں سمیت 3 بار کانپے گی، جس کی وجہ سے اس میں سے ہر کافر و منافق اس کی طرف نکل جائے گا۔ دجال 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کا ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن تمہارے ان دنوں کے برابر ہوں گے۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو کفر کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم کرے گا، وہ پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ اناج اور غلہ اگائے گی۔ تو شام کو جانور آئیں گے، پہلے سے زیادہ ان کی کوہانیں لمبی ہوں گی، تھن کشادہ کوکھیں تنی ہوں گی۔ پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا، ان کو بھی کفر کی طرف بلائے گا، لیکن وہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، تو وہ ان سے ہٹ جائے گا اور ان پر قحط پڑ جائے گا، ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا۔ دجال ویران علاقے میں جائے گا اور اسے حکم کرے گا، اے زمین اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ دجال کے ساتھ جنت دوزخ ہوگی، چنانچہ اس کی جہنم حقیقت میں جنت اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی، اور اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ایک سفید پانی اور دوسری دہکتی آگ کی۔ پس تم میں سے جو کوئی اسے پالے وہ اس نہر میں گرے جو آگ دکھائی دی، کیونکہ وہ میٹھا ٹھنڈا عمدہ پانی ہوگا۔ اور ممبروں پر دجال کا بیان بھلا دینا بھی اس کے ظہور کی علامت ہے۔ تو اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، ایمان سے مسلح ہو کر اس کی آزمائش سے بچو۔ دجال بھی ایک بے بس مخلوق ہے، وہ مر جائے گا جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہی ہر چیز کا خالق حی لا یموت ہے۔ جب فتنہ دجال بڑے زور کا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق کے سفید مشرقی مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھ کر اترے گا، اور دجال کو فلسطین میں باب لد کے پاس قتل کرے گا، اور اس سے اپنی برسی سے قتل کرے گا، اور مومن دجال کے پیروکاروں کو قتل کر کے انہیں شکست دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں یاجوج ماجوج جو انسان اور آدم و حوا کی اولاد سے ہوگا، کثرت و شدت کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا ہے۔ اللہ ان کو اجازت دے گا اور وہ ذوالقرنین کے بنائے ہوئے بند کو توڑ کر ظاہر ہوں گے اور نکلیں گے، اور ہر ٹیلے سے چڑھ دوڑیں گے، اور جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے، اور ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ ان کا سب سے پہلا حصہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ جب آخری حصہ گزرے گا تو وہ کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ لوگ ان سے بھاگیں گے، جس سے ان کا تکبر سرکشی مزید زیادہ ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ پھر وہ تیر نیزے آسمان کی طرف چلائیں گے، جنہیں اللہ خون سے آلودہ کر کے لوٹائے گا، اور ان کے گردنوں پر ایک کیڑا چھوڑا جائے گا، جس سے وہ ایک نفس کی موت کی طرح مر جائیں گے، اور زمین پر ایک بلشت کی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی بدبو نہ پھیلی ہوگی۔
پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اور اس کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے کوئی پختہ یا غیر پختہ مکان چھوٹنے نہیں پائے گا، اور یہ بارش زمین کو دھو دے گی، اور پھر زمین کو حکم ہوگا اگاؤ، اور وہ برکتیں واپس لوٹا دے گی، اور برکتیں واپس کرو، تو اس وقت ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور اس انار کے چھلکوں سے سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت دی جائے گی، ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا، اور ایک دودھ دینے والی گائے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہوگی۔ زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ اونٹ شیر کے ساتھ چرے گا، اور چیتے گایوں کے ساتھ چریں گے، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کینہ بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، اور لوگ 7 سال اس طرح گزاریں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال ٹھہریں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، اور مسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے ایمان کے بعد کوئی نیکی نہ کی ہوگی، اور چاشت کے وقت لوگوں پر چوپایا زمین سے نکلے گا اور مومنوں اور کافروں کے درمیان امتیازی نشانی لگائے گا، پھر لوگوں سے باتیں کرے گا کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوا چلائے گا جس سے زمین پر موجود ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ایمان یا خیر کا ایک ذرہ بھی ہوگا، پھر صرف وہ بدترین لوگ رہ جائیں گے جو نیکی و برائی سے بالکل بے خبر ہوں گے، بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتے ہوں گے، بس انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف ہانکے گی، اور جہاں وہ رات گزاریں گے وہ بھی وہیں رات گزارے گی، جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہ بھی وہیں قیلولہ کرے گی، اور جو گر جائے گا یا پیچھے رہ جائے گا وہ اسی کا ہو کر رہ جائے گا۔ قیامت قائم ہو جائے گی، حالانکہ آدمی اونٹنی دوتا ہوگا سو نہ پہنچا ہوگا برتن اس کے منہ تک کہ قیامت آ جائے گی، اور 2 آدمی خرید و فروخت کرتے ہوں گے کہ کپڑے کی خرید و فروخت نہ کر چکے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا سو اس کو درست کر کے واپس نہ آئے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی جب سور میں گرجدار پھونک ماری جائے گی تو آسمان و زمین کے ساری مخلوق مر جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم سبزے کی مانند اگ جائیں گے، پھر سور میں بے ست و نشور کے لیے پھونکا جائے گا، تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے آنے لگیں گے، اور دونوں نفخوں کے مابین 40 کا وقفہ ہوگا، پھر لوگوں سے کہا جائے گا اپنے رب کی طرف آؤ، ارشاد باری تعالیٰ ہے انہیں کھڑا کرو کیونکہ ان سے باز پرس ہوگی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے منہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے کتاب و سنت کو بابرکت بنائے اور مجھے اور آپ کو اس کے دلائل و حکمت سے نفع پہنچائے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخش طلب کرو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کی رضا کے دائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب اور بھائیوں پر بے با صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اور تب کیا حال ہوگا جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے اور پل صراط نصب کیا جائے گا اور گناہ گھیر لیں گے، جنت قریب کر دی جائے گی اور آگ بھڑکا دی جائے گی۔ تمہارا کیا بنے گا جب حساب نزدیک ہوگا اور اعضاء گواہی پیش کر دیں گے اور اعمال نامہ کھول دیا گیا؟ جب تمہارا تمام تعلقات منقطع ہو گئے اور عذاب قریب ہوگا، سو جلدی جلدی کرو، توبہ اور رجوع کا وقت ہو چکا ہے، رونے اور آنسو بہانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ ہر تائب کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ لہذا وقت گزرنے سے پہلے اپنی کمی کو پورا کر لو، کیونکہ اللہ کا وعدہ آ کر ہی رہے گا۔ اے اللہ ہمیں ان ہولناکیوں سے محفوظ فرما اور بڑی گھبراہٹ کے دن ہمیں امن نصیب کرنا، ملاقات کے وقت ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرنا۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے جس کو اس نے خود شروع کیا، اور دوسرے اس کے تقدس کی تسبیح پڑھنے والے فرشتے ہیں، اور اس نے اپنے تمام جنوں ان سے تم مومنوں کو پکارا اور اپنے عظیم بول سے فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے منتخب نبی پر اور آپ کے آل اصحاب پر رحمتیں، برکتیں اور درود نازل فرما۔ اور اللہ اہل اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے۔ اے اللہ دین اور اسلام کے دشمن کو نیست و نابود کر۔ یا اللہ مسجد اقصی کو نجاستوں سے پاک اور صاف کر۔ اے اللہ، یا اللہ ہمارے بھائیوں کی ہر مقام پہ مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم اور اس کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اور نیکی اور دین کی تنفیذ کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اے اللہ ہمارے حاکم اور اس کے ولی عہد کی اچھے کاموں پر تائید فرما۔ اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش سے مالا مال فرما۔ یا اللہ موسلا دھار بارش ہو، نفع بخش ہو، نقصان سے محفوظ ہو۔ اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما اور ہمیں مایوس ہونے والوں سے نہ کرنا اور اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اے ارحم الراحم، اے اللہ میں تیری ایک مخلوق ہوں، اپنے فضل سے مجھے محروم نہ کرنا۔ اپنے فضل و احسان سے اپنے رزق اور احسان کے ہم پر دروازے کھول دے۔ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، آسمانوں سے بارش نازل فرما۔ اے وہ ذات جس کی ساری کائنات محتاج ہے، اے اللہ ہمیں اس دعا میں مایوس واپس نہ کرنا۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف، احسان اور قریبوں کے رشتہ داروں کی حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور بے غیرتی سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بلند و بالا ہے۔